اور محبان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کی 30 تاریخ ہے اور کل کا سورج انشاءاللہ بفضل خدا یکم صفر المظفر کا سورج طلوع ہوگا۔ تو رب کائنات کا یہ فضل عظیم ہے، اس مالک کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کہ کم ہے کہ رب کائنات نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی برکات ہمیں عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی قدر، خدائے لم یزل کا یہ بھی کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ مذہب عطا فرمایا ہے کہ جس مذہب کے اندر عشق مصطفیٰ کی بھی خوشبو ملتی ہے، محبت صحابہ کی بھی خوشبو ملتی ہے اور محبت اہل بیت کی بھی خوشبو ملتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں پر میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے عیاں کر دینا چاہتا ہوں۔ دین اسلام میں جیسا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ 72 فرقے ہوں گے یا 73 فرقے ہوں گے، تو اسی طریقے سے اس وقت دین اسلام میں تقریباً سب فرقے جو ہیں وہ معرض وجود میں آ چکے ہیں۔ ان کی تعداد 73 کے قریب پہنچ چکی ہے، اور پھر ان فرقوں کی آگے آگے شاخیں وہ بھی معرض وجود میں آ چکی ہیں۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ قیامت کی جتنی علامات حسنین کے نانا نے ارشاد فرمائی تھیں وہ ایستا ایستا ساری پوری ہو چکی ہیں۔ کچھ ان میں سے چند جو ہیں بڑی نشانیاں، جیسا کہ دجال کا آنا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا آنا ہے، یہ کچھ چیدہ چند نشانیات باقی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نشانیاں مصطفیٰ نے فرمائی تھیں، لب مصطفیٰ سے نکلی تھیں، اللہ کریم نے سب کو پورا کر دیا ہے اس حالیہ دور میں، یہ سن 2023 میں۔ اب اس دور میں جو سب سے بڑی نشانیاں 73 فرقے کی جو نشانیاں ہیں، اور یہ 73 فرقے والی حدیث مبارکہ کو کریم آقا علیہ السلام نے زندگی میں ایک مرتبہ نہیں فرمایا، بلکہ بے شمار اجتماعات کے اوپر، مختلف مقامات کے اوپر، مختلف الفاظ کے ذریعے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی حوالے سے آج کا میں جمعۃ المبارک بھی انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں فتنوں کے طرح طرح کے نام پیدا ہو چکے ہیں۔ فتنہ مختلف روپ کے ذریعے انسان کے ایمان سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بالکل سیدھے راستے پر جا رہا ہوں، لیکن وہی انسان گمراہ ہوتا ہے۔ جس دور میں ہم جا رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی 73 فرقے ہیں، یہ سارے کے سارے فرقے پنجگانہ نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر احکامات شرعیہ کو کے اوپر یہ کاربند ہونے والے ہیں۔ اب ان تمام فرقوں میں جب ہر ایک فرقے نے ٹائٹل لگا لیا ہے کہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، تو ان میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں اصل راستہ سیدھا کون سا ہے۔ پہلے ایک دور تھا، ہمارے بزرگ جانتے ہیں، وہ دور یہ تھا کہ لوگ عمل سے زیادہ ادب پر فوقیت دیتے تھے، چاہے وہ ادب امام مسجد کا ہے یا مسجد کا ہے یا قرآن مجید فرقان حمید کا ہے، لوگ اس کو کھولنے سے پہلے اس کو چومتے تھے، آنکھوں سے لگانا۔ اور پھر ہم نے بھی یہ دور دیکھا ہوا ہے کہ
کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر جب غلاف لگایا جاتا ہے نا، اب تو خیر وہ بھی ختم ہو گئے، اب یہ دیکھ لیں الماری میں جتنے بھی قرآن مجید پڑے ہیں چند ایک پر غلاف ہوگا، وگرنہ ختم بات ہو گئی۔ تو اس غلاف کو دھونے کے لیے ہماری والدہ صاحب جب دھوتی تھیں تو اس کا پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتی تھی، اس کو بھی چھت پر گرانا یا اونچی جگہ پر گرانا۔ پہلے یہ دور تھا کہ عمل سے زیادہ ادب پر فوقیت دیتی تھی، جس کے اندر جتنا ادب پایا جاتا تھا اسے اتنا بڑا مومن کہا جاتا تھا۔ اور یہاں پر مثنی شریف میں میرے ایک بات ذہن میں آ گئی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنی شریف میں ایک بڑی پیاری بات نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میم واو نون نہ دیس، میم واو نون نہ دیس، فرماتے لوگوں میم واو اور میم نون لکھنے سے بندہ مومن نہیں بنتا، مومن تب بنتا ہے کہ جب مومن والی صفات بھی اس کے اندر موجود ہوں۔ تو آج ہم جس دور میں ہیں ہمارے ہاں صرف اور صرف نام کے زیادہ مسلمان رہ گئے، عمل سے دور ہو گئے، اور عمل سے پہلے جو ادب تھا اس سے تو بالکل ہم دور ہو گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ دیکھیے یہ جڑا والے میں واقعہ ہوا، قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی گئی، قرآن مجید فرقان حمید پر نعوذ باللہ غلط اور غلیظ الفاظ لکھے گئے، اس کے اوراق کو پھاڑ کر شہید کر کر ان کو گندی نالی کی نظر کیا گیا، اور پھر الغرض اسی کے حوالے سے اور بھی بہت سی گستاخیاں انہوں نے کی۔ اب بتانا یہ مقصود ہے کہ کبھی یہ سوئٹزرلینڈ میں، کبھی یہ کسی اور دیش میں یہ کام چلتا رہتا ہے، کبھی کہیں گستاخی ہوتی ہے، کبھی کہیں گستاخی ہوتی ہے، کبھی نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، کبھی آقا علیہ السلام کے کارٹون بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو معاملات ہیں گستاخی والے، بے ادبی والے، یہ کب جنم لیے کہ جب ہم نے ادب کرنا چھوڑ دیا۔ بندہ بیمار تب ہوتا ہے کہ جب وہ بد پرہیزی کرتا ہے، انسان کا معدہ تب خراب ہوتا ہے کہ جب وہ کیا کرتا ہے، بد پرہیزی کرتا ہے۔ جو کھانا سنت مصطفیٰ کے مطابق کھائے، جو اپنا اوڑھنا بچھونا حسنین کے نانا کے مطابق کرے، رب کائنات کی عزت کی قسم وہ بیمار ہوتا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا دور مبارکہ تھا، اور غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ ان دو دوروں میں سے، ادوار میں سے کوئی ایک دور تھا۔ تو روم کے بادشاہ نے ایک حکیم کو بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کا فری علاج کرو، اس علاج کے اوپر جتنی بھی کاسٹ آئے، جتنا بھی خرچ آئے، میں اپنا خرچ اپنی شاہی خزانے سے تمہیں پے کروں گا، تم نے مسلمانوں کا فری علاج کرنا ہے۔ وہ حکیم، اور بادشاہوں کے حکیم بھی بادشاہ والے ہوتے ہیں، وہ بھی بنا بڑے لینڈ لارڈ اور بڑے سینئر حکیم ہوتے ہیں، آج کل تو وہ حکمت کا دور بھی نہیں رہا۔ تو وہ جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، یا غالباً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارکہ ہے۔ تو وہ حکیم آیا، آ کر مسلمانوں کے شہر میں بیٹھ گیا، اور اس نے وہاں پر یہ اعلان کرا دیا، جو منادی کرا دی، جو بھی طریقہ تھا اس دور میں، کہ میرے پاس جتنے بھی بیمار آئیں گے سب کا فری علاج ہوگا، صرف مسلمانوں کے لیے یہ آفر ہے۔ اب تو اللہ پاک معاف فرمائے کہ مریض جب بیمار ہو جاتا ہے تو وہ بیمار جسمانی طور پر ہوتا ہے، اور ڈاکٹر اسے جو ہے مالی طور پر بھی بیمار کر دیتے ہیں۔ جو کچھ جمع پونجی ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہی چھوڑ کر، گھر بھی بیچ کر ہمیں ہی دے کر یہ چلا جائے۔ تو بہرحال الغرض پہلے دور میں کچھ احساسات تھے، اب تو وہ احساسات رشتوں میں بھی ختم ہو گئے، اب وہ احساسات دیگر معاملات میں بھی ختم ہو گئے۔ بہرحال وہ حکیم آ کر بیٹھا، مسلمانوں کے دیس میں اپنا ڈیرا لگا لیا، اپنی دکان اس نے سجا لی، اور پورے شہر میں اس نے یہ اعلان کروا دیا
کہ میرے پاس جو بھی مسلمان آئے گا اس کا علاج فری کیا جائے گا، اس کا علاج بولیے فری آف کاسٹ، اس سے کوئی پیسے نہیں لیے جائیں گے۔ وقت گزرتا گیا، کئی وقت گزر گیا، سال پر محیط ٹائم گزر گیا، مگر اس کے پاس کوئی مسلمان علاج کروانے کے لیے نہ آیا۔ وہ حکیم بڑا پریشان ہوا، وہ حکیم بڑا تذبذب کا شکار ہوا، تو اس نے جا کر خلیفہ سے یہ شکایت کی، کہا کہ امیر المؤمنین مجھے فلاں بادشاہ نے بھیجا، اس نے یہ میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم اس شہر میں بیٹھ جانا اور اس شہر کے جتنے بھی بیمار مسلمان ہیں سب کا علاج فری کرنا، مگر مجھے 1 سال کے اوپر عرصہ بیت گیا ہے، میرے پاس آج تک کوئی مسلمان جو ہے وہ دوائی لینے نہیں آیا۔ یہود و نصارہ آتے ہیں مگر مسلمان نہیں آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سنیے حضرت امیر المؤمنین کا جملہ اور دل کی تختیوں پہ لکھیے۔ آپ فرمانے لگے کہ یہ مسلمان، یہ میرے پیر بھائی، یہ میرے صحابہ جب تک مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتے رہیں گے، رب کائنات کی عزت کی قسم یہ کبھی بیمار ہی نہیں ہوں گے۔ حضور کی سنت کیا ہے؟ حضور کی سنت ہے، حضور کے ادب کا نام ادب سنت ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ سنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے آقا علیہ السلام کی مختلف زندگی کا، فرمایا عرض ان کو بتا دینا کہ حضور کا ادب کرنا یہی حضور کی سنت ہے۔ اور روح البیان کے اندر علامہ اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات نقل کی، چلو وہ بات میں یاد آ گئی، میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 صحابہ کرام تھے، تو مدینہ شریف کا ماحول تھا، مدینہ شریف کی گلیاں تھیں، اللہ کریم سب کو وہاں پر لے جائے، وہاں کی رونقیں سب کو عطا فرمائے۔ آج بھی وہاں کی فضاؤں سے سرکار کے نالین کی خوشبو آتی ہے، آج بھی وہ فضائیں اگر معطر ہیں تو یہ زہرا کے بابے کا کرم ہے کہ جہاں پر ان کی تلیاں لگی ہیں۔ تو 2 صحابہ کرام تھے، تو وہ جا رہے تھے، تو رستے میں برساتی نالا تھا جس میں برسات کی یعنی کہ بارش کا پانی وغیرہ آتا تھا، تو برساتی نالا تھا رستے میں، تو اس کے اندر پانی بہ رہا تھا، پانی چل رہا تھا۔ تو وہ ایک صحابہ کرام گزر گئے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں ادب کیا ہے۔ ایک صحابی کرام وہاں سے گزرے، دوسرے اس کے بھائی جو صحابی تھے، پیر بھائی تھے، وہ وہاں پر کھڑے ہو گئے، وہ نہ گزرے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ میرا بھائی کدھر ہے، دیکھا تو وہ پچھلی جانب پیچھے کھڑا ہے۔ کہا کہ آپ کیوں نہیں گزر رہے؟ کیا نالا گہرا ہے اس وجہ سے نہیں گزر رہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے۔ کہا پھر کیوں نہیں گزر رہے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ایک دن میں اپنے محبوب کے ساتھ جا رہا تھا۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ ایک دن میں اپنے محبوب کے ساتھ جا رہا تھا، اپنے محبوب کے ساتھ اس سفر پر تھا، اپنے لجپال کے ساتھ اس سفر پر تھا، اپنے ماہی اور مدنی کے ساتھ اس سفر پر تھا۔ جب حسنین کے نانا یہاں سے گزرے، آپ نے بھی یہ نالا کراس کیا تھا، میں کھڑا ہو کر یہی سوچ رہا ہوں کہ مصطفیٰ نے پہلا قدم کون سا اٹھایا تھا، تاکہ گزرنے میں بھی ان کی سنت ادا ہو جائے۔ تو آج ہم اس ادب سے خالی ہو گئے۔ آج یہ ادب، چاہے وہ ادب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ادب ہے، چاہے وہ ادب کسی اور ذات اللہ کے ولیوں کا ادب ہے، چاہے وہ ادب اہل بیت کا ہے، صحابہ کرام کا ہے، ہم آج ادب سے خالی ہو گئے۔ آج ہم نے یہی نظریہ بنا لیا ہے کہ جی نماز ہی تو پڑھنی ہے، اس مسجد میں نہیں اس مسجد میں پڑھ لی، اس میں نہیں تیسری میں پڑھ لی، نماز ہی تو پڑھنی ہے۔ جو عام طور پر میرے جیسے عام آدمی صرف وہ جمعے کی ان کو توفیق ملتی ہے، وہ 8 دنوں بعد جمعے کے لیے مسجد میں تشریف لے آتے ہیں، بلکہ اب تو بات وہاں سے بھی بڑھتی اب عیدوں پر بات چلی گئی ہے کہ بس سال میں ایک دفعہ عید ہی ہمارے اوپر فرض ہے، اس کے علاوہ کھانا پینا ہمارے اوپر فرض ہے، اس کے علاوہ جناب وہ صبح سے لے کر شام تک اپنی پیٹ کے لیے محنت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر آج پوچھا جائے نا والدین سے کہ آپ کے بچے نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے،
وہ جی بچہ ہمارا لیٹ آیا تھا، رات کو وہ 1-2 بجے آتا ہے، ڈیوٹی اس کی لیٹ ختم ہوتی ہے، اس لیے وہ نماز نہیں پڑھ پاتا۔ میرے بھائی وہ ڈیوٹی کرتا ہے اپنے پیٹ کے لیے، ڈیوٹی کرتا ہے اپنے مال کے لیے، ڈیوٹی کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، اپنی جیب کو بھرنے کے لیے ڈیوٹی کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ کھانا تو اس نے محنت تو کی، ڈیوٹی کی اپنے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا کیا؟ ایسے ایسے جوان بھی ہیں کہ مہینہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں، وہ ایک نماز تک توفیق نہیں ملتی۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ کچھ درد ہیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ بچوں کے بے نمازی ہونے کا حساب والدین سے کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ قبر میں یہ نہیں سوال ہوگا کہ آپ کے بچے کی ماہانہ تنخواہ کتنی تھی، اس کی سیلری کتنی تھی، اوور ٹائم لگتا تھا یا نہیں لگتا تھا۔ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کو کیا بنایا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم شریف میں، فرمایا حق اولادکم ثلاثہ، فرمایا اولاد کے اوپر 3 حق ہیں ماں باپ کے۔ پہلا حق، اسے بہترین قاری قرآن بنائے، اسے قرآن پڑھنا آنا چاہیے۔ اور ہمارے میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کے بچے بلکہ قرآن پاک کھولتے ہی نہیں ہیں، کہ انہوں نے ہمارے ہاں اگر کوئی پڑھا لکھا گھرانہ ہے تو وہ بس ہمارے بچے کو انگریزی اچھی آنی چاہیے، اس میں بات بعید نہیں ہے کہ نہیں آنی چاہیے، آئے، مگر اس سے پہلے رب کا قرآن سمجھ میں آئے، اس سے پہلے مصطفیٰ کا فرمان سمجھ آئے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی قدر، آج کل کچھ لوگ نظریہ یہ بن چکا کہ نماز ہی تو پڑھنی ہے یار، ادھر نہیں تو ادھر پڑھ لیں گے، اس کے پیچھے تو نہیں اس کے پیچھے پڑھ لیں گے۔ کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اکثر یہ جب عمرہ شریف کے لیے جاتے ہیں، اللہ کریم سب کو لے جائے، بولیے مالک کائنات طواف کعبہ سب کو نصیب فرمائے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وہاں پر جا کر ان کے پیچھے نماز ہم اپنی پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ تو اس کے بارے میں ایک سمپل سا جواب دے دیتا ہوں۔ وہ جواب یہ ہے کہ یاد رکھیے، جب ہم کہتے ہیں نا پیچھے اس امام کے، کیا کہتے ہیں پیچھے اسے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں جو امام کا عقیدہ ہے وہی میرا عقیدہ ہے۔ اگر امام کا عقیدہ صحابہ کا گستاخ ہے تو میرا عقیدہ بھی وہی ہے۔ اگر امام محب صحابہ ہے تو میرا عقیدہ بھی وہی ہے۔ اگر امام محب اہل بیت ہے تو میرا عقیدہ بھی وہی ہے۔ اگر امام محب اولیاء ہے تو میرا عقیدہ بھی وہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پیچھے اس امام کے جو عقیدہ امام کا ہے وہی عقیدہ میرا ہے۔ تو اب یہ قانون یہ ذہن میں رکھیں، جہاں پر بھی جس کے پیچھے بھی نماز پڑھنے لگیں، جس مسجد میں یا جس جگہ کے اوپر بھی پڑھیں، تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا عقیدہ ہے وہی امام کا عقیدہ ہے۔ اور پھر عزیزان گرامی قدر، آج کے اس دور میں جہاں پر فتنوں کی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں پر اس دور میں فتنے مختلف روپ دھارے ہوئے ہیں، جس میں حالیہ ایک فتنہ جو ہے وہ نئے روپ اور نئے رنگ کی باڈی کے ساتھ، جس طریقے سے اگر لاڑی جائے نا تو وہاں پر مختلف گاڑیاں جو ہیں وہ لاہور کا بورڈ لگا کے کھڑی ہوتی ہیں، جی لاہور نان سٹاپ، اور ہر ایک نے لکھا ہوتا ہے نان سٹاپ۔ وہ پتہ نہیں نان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رستے میں نان کھاتے کھاتے جانا ہے۔ کوئی یعنی کہ بندہ اگر بیٹھے صبح 7 بجے اس گاڑی میں تو تقریباً جو ہے 3-4 بجے شام کو وہ لاہور پہنچتا ہے، اتنا نان سٹاپ وہ گاڑیاں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ہر ایک نے بورڈ لگا رکھے ہیں مدینے کے، جنت کے، ہر ایک نے سیدھے رستے کے بورڈ لگا رکھے ہیں، مگر ہمیں کیا پتہ کہ اصل سیدھے رستے والا مذہب کون سا ہے۔ اس کی میں 1-2 قانون بیان کر دیتا ہوں جو اس دور میں ایک فتنہ چل رہا ہے مختلف انداز میں، شاید سب جانتے ہوں، مرزا جہلمی کے نام کا بھی ایک عقیدہ چل رہا ہے۔ تو وہ اللہ کے ولی جتنے بھی ہیں، چاہے وہ حضور غوث الورا شیخ عبد القادر جیلانی ہے یا حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ دیگر جتنے بھی اکابرین ہیں، ان کے خلاف وہ اپنی زبانیں دراز کرتا ہے۔ میں یہاں پر یہ عرض کر دیتا ہوں، یاد رکھیے گا، جس عقیدے میں کسی بھی صحابہ کی
کسی بھی حضور کے دیوانے کی بے ادبی پائی جائے سمجھ جاؤ وہ نان سٹاپ گڈی والا عقیدہ ہے، جیسے وہ لاری اڈے میں کھڑے ہوتے ہیں، سمجھ جاؤ اس کا عقیدہ ڈاواں ڈول عقیدہ ہے۔ اور پھر ہمارے دور میں، یہ جس دور میں ہم یہ چل رہے ہیں، اس دور میں یاد رکھیے بچانے کے لیے فقط اگر کوئی سہارا کام آتا ہے، فقط کوئی ایسی کشتی ہے کہ جو انسان کو نکال کر دریا پار کرا دے گی، ایمان کے ساتھ پار کرائے گی، تو وہ فقط اور فقط کشتی وہ اولیاء کرام کی کشتی ہے۔ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا، جس نے اس کشتی سے محبت کر لی، اس کشتی کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا، وہ اس ندی، دنیا کی اس ندی کو ایمان کے ساتھ پار کر لے گا۔ اور ہمارے ہاں عموماً یہ ہے کہ ہمارے اگر دیکھا جائے اوورال، اب تو پیری اور مریدی کا سلسلہ بھی بڑا بدنام ہو چکا ہے۔ ایون کہ زیادہ تر لوگ، اگر 100 بندہ یا 200 بندہ بھی بیٹھا ہے تو ان میں سے 10 یا 12 یا 20 زیادہ وہ مرید ہوں گے کسی کے، باقی سارے پیر بنے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ پیری اور مریدی کا یہ سلسلہ انسان کو ادب سکھاتا ہے۔ فقہ کا قاعدہ ہے کہ مرید لا یرید، مرید کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، مرید کی خواہش اس کی پیر کی ہی خواہش ہوتی ہے۔ اور یہ مریدی کا سلسلہ انسان کو آقا السلام کی ذات اقدس کا ادب سکھاتا ہے۔ اور یہ پیر کے ساتھ وابستہ رہنا یہ انسان کو ادب سکھاتا ہے۔ چونکہ ہم آج ادب پر گفتگو کر رہے ہیں، یہ مرید اور پیر کا یہ جو رشتہ ہے یہ انسان کے دل میں ادب پیدا کرتا ہے، اور ادب سے عمل آتا ہے، اور عمل سے اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ بغیر ادب کے عمل ناکامل ہے، بغیر ادب کے آپ جتنی مرضی عبادات کر لیں، بغیر ادب کے جو کچھ مرضی کر لیں وہ نامکمل ہے، جب تک اس کو ادب کا جو ہے وہ بٹھی نہ نیچے سے آگ نہ جلائی جائے۔ پیر اور مرید کا یہ سلسلہ، اب وہ جو مرزا جیلمی ہے اس نے اس کو بھی کس انداز میں لیا، اور خاص کر کے آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس دور میں ایمان بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اس دور میں وہ بھی بات ٹھیک کر رہا ہے، ہر وہ بندہ جس کو درس نظامی کی الف تک نہیں آتی، جس نے ایک دن بھی کسی شیخ کے پاس بیٹھ کر زانو تلمذ طے نہیں کیا، اس نے علم حاصل نہیں کیا، وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت بڑا مفتی اور مفکر بنا بیٹھا ہے۔ تو اس دور میں عزیزان گرامی قدر اگر جب چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اور آپ کے عقیدے بچ جائیں، تو رب کائنات کی قسم ایک ہی سہارا ہے، وہ اللہ کے ولیوں کا سہارا ہے۔ اللہ کا ولی انسان کو کبھی ڈاواں ڈول نہیں ہونے دیتا، اس کے عقیدے کو کبھی بگڑنے نہیں دیتا۔ ہاں وہ ہو ولی، وہ ولی والا رنگ کر کے نہ آ جائے، ہو ولی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس دور میں اللہ کے نیک ولی نہیں ملتے، یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے جی اکثر، ہم جی کس کے مرید ہوں اللہ کے ولی نہیں ملتے۔ لوگوں آج بھی اس دور میں اللہ کے ولی موجود ہیں، مگر اسے تلاش کرنے والی آنکھ کی ضرورت ہے۔ ہم جناب بڑی سمجھدار قوم ہے، ہم نے اگر پھل لینا ہو نا ریڑی سے، ہم سیب بڑا اچھا تلاش کر لیتے ہیں، حالانکہ ہمارا سیب کے کوئی اپنے باغات ہوتے، کوئی سیبوں کے باغات ہوتے، ہمارے سیبوں کے بارے میں کوئی تجربہ ہوتا نہیں ہے۔ ہم وہ سارے سیبوں سے اچھا سیب چن لیتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ تولنے والا کچا کون سا ڈال رہا ہے اور اس میں خراب کون سا ڈال رہا ہے۔ عام مینگو لینے ہوں یا کوئی اور چیز لینی ہو، دنیا کے معاملے میں ہم بہت سمجھدار ہیں، اور دین کے معاملے میں ہم بہت بھولے اور نادان بنے بیٹھے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دور میں آپ کا ایمان سلامت رہے تو کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ ضرور دیں۔ اس کی مین وجہ میں نے جو سب سے پہلے بتائی کہ اللہ کریم اس کی برکت سے آپ کے دل میں ادب پیدا فرما دے گا، اور ادب پہلا کرینہ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان میں فرماتے ہیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے تمام کرینوں میں سے۔ ادب ہے تو عمل میں مضبوطی ہوگی۔ ادب اب کسی بھی چیز کا ادب ہے۔ یہ جو میں نے غصاخی کے حوالے سے عرض کیا،
قرآن مجید کی جو گستاخی ہوئی جڑا والے میں، یہ کیوں ہوئی؟ مسلمانوں نے قرآن کا ادب چھوڑ دیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، بلکہ اگر ہم میرے سمیت خود دیکھیں کتنے مہینے گزر جاتے ہیں ہم نے قرآن کبھی کھول کے نہیں دیکھا۔ پہلے دور میں ہوتا تھا کہ لوگ نماز پڑھنے کے بعد کافی دیر بزرگ حضرات مسجد میں بیٹھ کر رب کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ آج یہ دور ہے کہ اگر جمعے کا سلام یا کوئی بھی نماز ہے، سلام بعد میں پھرتا ہے اور بندہ جو ہے سب سے پہلے باہر کھڑا ہوتا ہے کہ شاید باہر جا کے وہ پروانے مل رہے ہیں، پرچی مل رہی ہے جس کے اوپر لکھا ہوگا تیری قبول ہوگی، میں سب سے پہلے لے لوں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ کے گھر کا ادب کریں، اللہ کے ولیوں کا ادب کریں۔ جس ہستی کا جس کا تعلق بارگاہ مصطفیٰ سے ہے اس کا ادب آپ پر لازم ہے، چاہے وہ تعلق قرآن کے ذریعے ہے، چاہے وہ تعلق انسان کے ذریعے ہے، جس کے ذریعے ہے، جس میں جتنا ادب پایا جائے گا اللہ اس کو اتنی منزل مقصود جلد عطا فرما دے گا۔ یہ تو ادب کی بات ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کا، علماء کا یا دیگر لوگوں کا بہت ادب کرتے ہیں، قرآن کا بڑا ادب کرتے ہیں، تو کئی ایسے ہوتے ہیں وہ قرآن تک کا ادب نہیں کرتے۔ تو یہ اپنے اپنے نصیب ہیں، اپنے اپنے مقدر ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کا یہ تعین کرنا ہے کہ ہم نے ادب والا بننا ہے یا بے ادب بننا ہے۔ رستے دو ہیں، جس کے جی میں آئے پا جائے سراغ زندگی۔ اللہ کریم عمل پیرا ہونے کی توفیق